أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ پھر یا تو آپ عورتوں کو اپنے پاس رکھ لیں، صلح کر لیں اور اپنی زندگی دوبارہ سے بحال کر لیں، یا پھر ان کو چھوڑ دیں عمدگی کے ساتھ، اور جو حق مہر وغیرہ دیا ہے یا جو کچھ تحفہ تحائف دیے ہیں وہ بھی ان سے نہ لیں۔ اور اسی آیت میں خلا کے بارے میں بھی ہے کہ اگر عورت وہ خود بخود مرد سے جدائی چاہتی ہے تو خلا بھی وہ لے سکتی ہے، اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر نہیں جانا، اللہ کی حدود میں رہ کر ہی سب کام کرنے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی حدود سے باہر جائے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، الطلاق مرتان۔ الطلاق یعنی طلاق جو ہے وہ 2 مرتبہ ہے، 2 بار ہے، 2 بار طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ پھر روک لیں یا روک لینا، بِمَعْرُوفٍ دستور کے مطابق، یعنی عورتوں کو روک لیں، یعنی مطلب ہے ان کو نہ جانے دیں، دوبارہ بحال کر لیں زندگی کو اور اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر دیں۔ او تسریح یا رخصت کر دیں ان کو، بے احسان یعنی احسان کے ساتھ، یعنی بڑی احسان کے ساتھ ان کو رخصت کر دیں۔ طلاق دینی ہے تو اس کو کسی کو طلاق دے کے رخصت کرنا ہے تو اس کو ذلیل رسوا کر کے بے عزت کر کے نہیں بھیجنا، بلکہ اللہ نے فرمایا او تسریح بے احسان، یعنی اگر اس کو جدا بھی کرنا ہے، تسریح کا مطلب ہے رخصت کرنا، جدا کرنا، بے احسان پھر اس کو احسان کے ساتھ جدا کریں، یعنی نہ اس سے آپ اس کا جو حق مہر یا تحفہ تحائف دیے ہیں وہ بھی واپس نہ لیں، بلکہ ان کو کچھ اچھا دے دو کے اور باعزت ان کو احسان کے ساتھ جو ہے رخصت کریں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے، ان تاخذوا کہ تم لے لو، مما آتیتموہن جو تم نے ان کو دے دیا، یعنی کیا دیا تھا، حق مہر وغیرہ یا تحفے تحائف،
اللہ نے لفظ یہاں آگے فرمایا شیئن، شیئن میں آ جاتا ہے ہر شے جو آپ نے ان کو دے دی۔ ہر شے میں مراد آ گیا کہ حق مہر بھی آ گیا، اس میں تحفہ تحائف بھی آ گئے، جو کچھ بھی آپ نے ان کو دے دیا وہ اب ان کا ہے، اب وہ واپس نہ لو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ، مگر ان یخافا، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، تو ٹھیک ہے پھر ان کو جدا کر دو۔ آگے اللہ فرماتا ہے عورت کے بارے میں جو آگے فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو جائے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکو گے، فلا جناح، پس گناہ نہیں ہے، فلا جناح تو گناہ نہیں ہے، علیہما تم دونوں پر، یعنی ان دونوں پر گناہ نہیں ہے، فی مفتدت بہی، اگر عورت چاہتی ہے مرد سے جدا ہونا تو پھر وہ عورت جو ہے تو فی مفتدت بہی، تو جو عورت بدلہ دے اس کا، بدلہ دے سے مراد ہے کہ پھر عورت مرد کو اپنا حق مہر کا یا آدھا دے دے گی یا حق مہر پورا دے دے گی، یا اس طرح یعنی جو کچھ وہ جو ہے مرد کو دے گی تاکہ وہ مرد اس کو طلاق دے دے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ تو عورت پھر مرد سے خلا لے لے گی، لیکن اس کے بدلے میں اس کو جو حق مہر دیا تھا یا تو اس کا آدھا دے دے گی یا اس کے برابر دے دے گی۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ حق مہر سے زیادہ عورت نہ دے جب خلا لیتی ہے، تو بندہ جو ہے اس کے بدلے میں اس کو طلاق دے دے گا۔ تو یہ ارشاد ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا یہ سب جو اللہ نے ارشاد فرما دیا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، پس اللہ کی حدوں سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعدی، اور جو کوئی بڑھ جائے گا حدود اللہ، اللہ کی حدوں سے، فاولئک هم الظالمون، پس ایسے لوگ جو ہیں وہ تو ظالم ہیں۔ پہلے پہلے عرب میں یہ رواج ہوتا تھا کہ جب کوئی بندہ اپنی عورت کو طلاق دیتا تو عورت جو ہے جب عدت میں ہوتی تو عدت میں وہ دوبارہ رجوع کر لیتا، اور پھر جو ہے پھر اس کو بعد میں پھر کسی وقت طلاق دے دیتا، پھر اس کو عدت میں ہوتی پھر رجوع کر لیتا، اس طرح عورت کو ستاتا، خراب کرتا۔ بعض لوگ آج کل بھی ایسا کرتے ہیں کہ عورت کو کہتے ہیں میں طلاق ہی نہیں دوں گا، تو جو ہے کہیں شادی بھی نہیں کر سکے گی اور ایسے ذلیل رسوا ہوگی۔ یہ بندہ جو ایسا کہتا ہے نا، وہ اللہ کے غضب کو بلاتا ہے۔ اللہ کی جو ہے نا پکڑ بڑی سخت ہے، تو یہاں تو موج کر لے لیکن وہاں پر اس کے لیے پھر عذاب تیار ہے، کیونکہ وہ اللہ نے مرد کو جو طلاق کا حق دیا ہے وہ اس کا غلط استعمال کرتا ہے، جب وہ عورت کو ستانے کے لیے، اس کو خراب کرنے کے لیے کہتا رہتا ہے میں طلاق دے دوں گا، اور یہ ہے کہ تو جو ہے نہ کہیں شادی کر سکے گی تو نہ کسی کام کی رہے گی، اس طرح کرتا ہے، تو وہ ذلیل و رسوا کرنے والا وہ خود ہی رسوا ہوگا، اگر یہاں نہیں تو قیامت کے دن ضرور اللہ تعالیٰ اس کو کر دے گا، کیونکہ اللہ نے جو اس کو طلاق کا حق دیا تھا وہ اس کو غلط استعمال کر رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے یہ بیان فرما دیا کہ طلاق دو بار ہے۔ دو بار سے مراد یہ ہے کہ ایک دفعہ جب بندہ طلاق دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں طلاق رجی،
तलाक रजी का मतलब होता है रजू करना, यानी जिसमें बंदा रजू कर सकता है। यानी बीवी जो है अब तलाक रजी के बाद जब तक वो इद्दत में होती है वो उसी की बीवी ही होती है। उसके दौरान वो उसके साथ जिनसी तौर पर भी मिल सकता है, सोबत भी कर सकता है, वो ताल्लुकात बहाल भी कर सकता है। तो उसको यानी कि पूरा हक है, वो इद्दत के दौरान वो उसकी बीवी ही रहती है, क्योंकि तलाक रजी जो पहली तलाक होती है उसके बाद इद्दत तक वो उसकी बीवी ही रहती है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया तलाक मर्रतान, तलाक दो बार है, यानी पहली बार करेगा तो वो उसके साथ उसका ताल्लुक कायम रहेगा, तलाक पहली तलाक के बाद ताल्लुक कायम रहेगा। जब वो औरत इद्दत गुजार लेगी, अब उसके बाद अब इद्दत गुजारने के बाद पहली तलाक ख़त्म हो गई, खुद ब खुद उस औरत पर दूसरी तलाक वारद हो जाएगी। यानी कि अब वो अगर मर्द दूसरी तलाक दे या ना दे, वो दूसरी तलाक औरत को खुद ब खुद हो जाएगी, जिसको तलाक बाइन कहते हैं। यानी अगर मर्द मर्द जो है वो पहली तलाक के बाद, यानी जब तक वो इद्दत में है, जब वो तलाक दे देता है और औरत इद्दत में होती है, बंदा अगर रजू कर लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, काम ठीक हो गया, ताल्लुक बन गया, अल्लाह की रहमत हो गई। अगर बंदा इद्दत तक रजू नहीं करता, इद्दत ख़त्म हो जाती है, तो समझो तलाक दूसरी शुरू हो जाती है, तलाक के बाइन जो है वो उसको वो लागू हो जाती है, वो कारगर हो जाती है। तो अब बंदा अपनी बीवी से रजू नहीं कर सकता जब तक कि वो दोबारा निकाह ना कर ले। अब औरत भी राज़ी हो, मर्द भी राज़ी हो, और दोबारा दूसरी तलाक के बाद अगर वो चाहें दोबारा निकाह करके अपनी ज़िंदगी को फिर दोबारा नए सिरे से चला सकते हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो फिर अल्लाह ने फरमा दिया, अगर बंदा उसको नहीं चाहता, औरत भी नहीं चाहती, इस तरह से अगर दोबारा वो किसी तरह से, ये भी हुक्म है कि औरत के जैसे सूरह नूर में जो औरत की तरफ से और मर्द की तरफ से वो कुछ बंदे जाएं आपस में सुलह कराएं, अगर उनकी सुलह हो जाती है तो बेहतर है, अगर नहीं होती तो फिर क्या हुक्म है कि तीसरी तलाक देकर औरत को जो है वो अब रुखसत कर दे, बड़े बाअदब तरीके से रुखसत कर दे, उसका ख्याल करके, और उसको उससे वो ना कोई हक महर दिया या तोहफे तहाइफ दिए वो भी वापस ना ले, बल्कि अल्लाह ने फरमाया औ तसरीहुम बे एहसान, एहसान के साथ उसको रुखसत कर दे। तो यानी एहसान का मतलब हुस्न सलूक के साथ, हुस्न सलूक यही होता है ना कि किसी को आप जब रुखसत करें तो उसको कुछ दे दिला कर, बल्कि उसको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करें। तो ये इस तरह का तरीका अल्लाह ने फरमाया है कि अगर मुसलमान अपनी औरत को अगर तलाक भी देता है, उसके बाद रुखसत भी करता है, तो बड़े बाअदब तरीके से करे, एहसान के साथ उसको रुखसत करे, जलील रुसवा ना करे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीन तलाक़ें जैसे इकट्ठे बंदा दे देता है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको पसंद नहीं फरमाते थे, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक भी सबसे जो मकरूह तरीन चीज़ जो यानी कि जो पसंदीदा नहीं है, यानी पसंदीदा के लेवल पर नहीं है अल्लाह ताला के पास, वो तलाक ही है। तलाक को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते, क्योंकि तलाक के साथ वो बंदा अकेला हो जाता है, और अकेला का मतलब अल्लाह अकेला है। तो इस तरह तलाक के बगैर तो दोनों एक दूसरे के साथ शरीक थे, जब बंदे आपस में शरीक होते हैं अल्लाह को पसंद आते हैं, क्योंकि अल्लाह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। तो बंदों की शिरकत अल्लाह को पसंद आती है, जितना ज़्यादा बंदे आपस में ताल्लुक़ ज़्यादा कायम रख के एक होने की कोशिश करते हैं, यानी बंदों का एक होना, जैसे नमाज में हम सब एक होते हैं और जबकि हम सब शरीक होते हैं, तो वो शरीक होकर एक होना, ये वाली शिरकत अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन अगर बंदा अकेला बिल्कुल हो जाता है, वो अल्लाह को पसंद नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला को पसंद तलाक नहीं है।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ جو بندہ 3 طلاقیں اکٹھے دے دیتا تھا۔ نسائی شریف میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھے دے دی ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، سخت غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنی حالت میں پہنچے، یعنی غصے میں تھے اور تکلیف یعنی اس کی شکل مبارک سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے سرخی ظاہر ہو رہی تھی، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو میں اس شخص کو قتل کر دوں جس نے کٹھے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو دے دی ہیں۔ تو گویا اس حدیث سے، نسائی شریف میں حدیث ہے، تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک دم 3 طلاقیں دے کر عورت کو وہ جو ہے ذلیل رسوا نہیں کرنا چاہیے، اور قدر کے ساتھ اگر رخصت بھی کرنا ہے تو اللہ نے اس کا احسان کے ساتھ، او تسریحم بے احسان، احسان کے ساتھ یعنی حسن سلوک کے ساتھ اس کو رخصت کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی عظیم بات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ آپس میں تعلقات جو ہیں وہ بندے کے اتنے بہتر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، طلاق اصل میں اس وقت ضروری ہو جاتی ہے جب شر فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، یعنی شر فساد کا مطلب ہے خاندان کے اندر کوئی شر فساد فتنہ پھیل جائے گا، عورت مرد کے درمیان کے حساب سے اگر کوئی بہتر نہیں معاملہ، تو یا پھر معاشرے میں کوئی فساد جنم لیتا ہے تو اس کی وجہ سے طلاق پھر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ صورتحال جو ہے یہ دیکھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے، اور جو معاشرے میں اس عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے ہوتے ہیں لوگ، وہ آپس میں بیٹھ کر معاملے کو دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں اور اچھی نصیحت کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں۔ طلاق کے بارے میں جیسے اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے، میں نے عرض کیا جیسے کہ پہلے طلاق رجی ہوگی جس کے بعد عورت عدت گزارنے سے پہلے پہلے، یہ جو عدت گزارنے سے پہلے پہلے جو وقت ہے یہ طلاق رجی کا ہوتا ہے۔ تو اس طرح عدت کے دوران وہ اسی خامند کی ہی بیوی رہتی ہے، اور خامند جب چاہے رجوع بھی کر سکتا ہے، اپنی جنسی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اور دوبارہ وہ آپس میں زندگی کو شروع کر سکتے ہیں۔ تو اگر خامند دوران عدت رجوع نہیں کرتا تو پہلی طلاق کے بعد خود بخود دوسری طلاق وہ قابل عمل ہو جاتی ہے، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اگر اب خامند کو خیال آ گیا، عورت کو بھی خیال آ گیا کہ ہم آپس میں مل بیٹھ جائیں اور دوبارہ تعلق قائم کر لیں، تو اب دوسری طلاق جب ہو جائے گی تو اس وقت ان کو آپس میں دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، تو نکاح کر کے پھر اپنی زندگی کو دوبارہ یہ شروع کر سکتے ہیں۔ تو نکاح جو دوبارہ ہوگا اسی طرح ہی ہوگا، 2 گواہوں کی موجودگی میں اعلان عام ہوگا، سب کے سامنے شرائط ایجاب و قبول ہوگا، اسی طرح ہی نکاح ہوگا۔ تو اس طرح سے وہ دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کر سکیں گے۔ تو اگر بندہ سمجھتا ہے کہ طلاق دینا ضروری ہو گیا ہے، اور اب جو ہے یعنی شرعی احکام کے مطابق طلاق اب بہت ضروری ہو گئی ہے اور دینا اس کا ضروری ہو گیا ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے پھر آپ طلاق دے کر اس عورت کو رخصت کر دیں احسان کے ساتھ، اور اس سے حق مہر بھی نہ لیں، اور جو چیزیں تحفے تحائف دی ہیں وہ بھی آپ نہ لیں۔ گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ آپ، کیونکہ عدت جو ہے وہ ایک ہی ہے، یعنی ایک ہی عدت ہے، یعنی جو کہ پہلی طلاق کے بعد ہوتی ہے، تو اس کے بعد دوسری طلاق جو ہے اگر بندہ رجوع نہیں کرتا تو دوسری طلاق خود بخود واضح ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اللہ کا حکم ہے یا طلاق تیسری دے کے اس کو آزاد کر دو، یا پھر جو ہے آپ اس کو آپ رکھ لو اور آپس میں دوبارہ اپنی زندگی کو شروع کر دو۔ تو یہ بہت خوبصورت بات بتائی گئی
गोया इस आयत में हुक्म आया तलाक रजी के दौरान बंदा अपनी बीवी से मिलकर दोबारा ताल्लुक़ कायम करके और अपनी ज़िंदगी दोबारा बहाल कर सकते हैं। दूसरा हुक्म आया कि अगर तलाक रजू में बंदा वो रजू नहीं करता तो ऑटोमेटिकली उसको दूसरी तलाक हो जाएगी, जिसको तलाक बायन कहते हैं। इद्दत के बाद वो काबिल अमल हो जाएगी। इसी तरह यह है एक तीसरी बात आई कि तलाक बायन के बाद अगर वो जो मर्द है वो आपस में दोबारा मिल लेते हैं और एक दूसरे के साथ दोबारा निकाह करके दोबारा रह जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म है कि निकाह करके दोबारा वो रह जाएं, यानी आपस में ताल्लुकात बहाल कर लें। इसी तरह से अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हुक्म है कि तीसरी तलाक दे के औरत को आज़ाद कर दे और उससे जो है हक महर और तोहफे तहफ़ जो कुछ दिए हैं वो भी ना ले और बड़े बाअदब और हसन तरीके से उसको रुखसत कर दे। उसके बाद जो इस आयत में दूसरी अगला हुक्म आया है वो औरत के बारे में है कि औरत अगर तलाक चाहती है खाविंद से तो फिर कुछ दे दे कर वो खाविंद से आज़ाद हो सकती है और वो जो देगी उसकी जो रकम है या उसकी उसकी वैल्यू है वो उसकी हक मार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये शरीयत में है। तो इस वजह से हक महर से ज़्यादा ना हो तो वो औरत जो है वो देकर वो अपना उस और मर्द से वो आज़ाद हो सकती है। लेकिन औरत शोहर के जुल्म और सितम से तंग होकर कोर्ट में भी खुला करा सकती है, सबूत दिखाकर मर्द से वो तलाक ले सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो कि निसाई शरीफ में है, तिरमिज़ी में भी है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसके रावी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो औरत जो खुला चाहने वाली है, यानी खुला चाहने वाली औरतें जो हैं उसमें अक्सर फरमाया कि वो निफाक वाली औरतें मुनाफिक हैं। यानी बाज़ औरतें खुला चाहती हैं लेकिन वो क्योंकि वो अपनी ही कोई ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तो ऐसा खुला चाहने वाली जो कि होती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे उनको मुनाफिक औरतें भी फरमाया है। तो इसलिए खुला चाहना भी बहुत ज़रूरी हो तो फिर बंदा मर्द औरत जो है वो खुला चाह सकती है। कैसे कर सकती है? मिसाल के तौर पर अगर जब इस आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि फ़ाइन खिफ्तुम अल्ला युकीम हदूद अल्लाह, कि अगर तुम्हें खौफ हो कि अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकोगे तो फिर ये सिलसिला हो सकता है। तो इसमें आप देखें कि औरत को पता है कि अगर वो मर्द जो है उसके साथ ताल्लुक़ रखता है और वो अल्लाह की हदूद को एक तरफ रख देता है, अपनी मर्ज़ी करता है। अल्लाह की हदूद मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हुक्म किया है कि जो रास्ता जो हम बिस्तरी का है, सोहबत का है, वो इस्तेमाल नहीं करता बल्कि पिछले मकाम से वो अपना मर्ज़ी से काम लेता रहता है। तो ये जो है ये अल्लाह की हदूद के ख़िलाफ़ है और औरत ये देखती रहती है। औरत अगर ये देखती है कि ऐसा मर्द जो है उसको उसके बगैर नहीं होता, ये काम गलत होना शुरू हो गया है और मुसलसल ये हो रहा है और ना तौबा ताइब होते हैं ना कोई माफ़ी मांगते हैं बल्कि इस अमल को जारी रखते हैं, तो औरत इस लिहाज से खुला ले सकती है। इसी तरह से आप देख लें कि अगर औरत को पता है कि जब वो दौरान हैज़ में होती है उस वक्त मर्द को इजाज़त नहीं है कि सोहबत करे, तो फिर अगर कोई मर्द उस वक्त भी सोहबत कर लेता है और इस तरह से भी औरत को तंगी होती है तो औरत उसका मामला लेकर कोर्ट में जा सकती है, तो खुला का मुकदमा कर सकती है। इसी तरह अगर मर्द जो है वो उसकी यानी वो इसकी हालत ये हो गई है कि जिनसी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकता और औरत की वो जिनसी ज़रूरियत पूरा करने के लिए अब वो मर्द इस काबिल नहीं रहा, तो वो फिर कोर्ट में जाकर खुला का मुकदमा दायर करा सकती है। इसी तरह औरत को अगर कोई बीमारी लग गई है तो फिर वो मर्द की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती तो फिर उसको मर्द को भी इजाज़त है कि वो तलाक दे सकता है, क्योंकि वो अपनी जिनसी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता तब वो जो है या फिर वो दूसरी शादी करेगा। औरत ये इस वजह से ये जो है मर्द ने या औरत ने
باہر تعلقات بنا رکھے ہیں، یعنی دوسرے غیر لوگوں سے، اور بے حیائی کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور اس کا واضح ثبوت بھی آ گیا ہے، تو پھر آپس میں عورت کی طرف سے یا مرد کی طرف سے، دونوں کی طرف سے، وہ آپس میں جو بڑے ہیں وہ مل کے ایک دوسرے کو سمجھائیں، اور برائی جو پڑ گئی ہے ان میں ان سے باز آئیں۔ اگر وہ ایسا باز نہیں آتے، اور عورت جو ہے وہ مرد کے علاوہ دوسروں کے ساتھ وہ رہتی ہے اور تعلق بناتی ہے، اور بے حیائی اور برائی کی طرف رغبت کر گئی ہے، تو پھر مرد کو اختیار ہے کہ وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اسی طرح اگر مرد جو ہے وہ دوسروں سے تعلق اختیار کر لیا ہے، اپنی عورت کی وہ خواہش پوری نہیں کرتا، اور اس طرح سے وہ معاملہ اس طرح ہو گیا، تو پھر وہ بھی عورت جو ہے وہ خلا کے لیے جا سکتی ہے کہ میرا مرد میری خواہش پوری نہیں کرتا اور یہ دوسروں کے پاس رہتا ہے، تو میں کیا کروں، تو میں پھر خلا کا مقدمہ وہ دائر کر سکتی ہے۔ تو یہ کورٹ میں، اسلامی کورٹ میں یہ سارے مقدمات ہوتے ہیں، پھر وہ اسلامی کورٹ سب کا ان کو خاوند کو بلا کے بھی معاملے کا جائزہ لیتی ہے، تو اس طرح سے جو ہے معاملے کا وہ حل جو ہے وہ کورٹ کرتی ہے، تو یہ بہتر حل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو عورت اپنے خاوند سے طلاق طلب کرے، بعض ایسی بھی ہوتی ہیں نا جو طلاق طلب کرتی ہیں کہ مجھے طلاق دے دو بس، تو ایسی عورت جو طلاق طلب کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، کیونکہ جو ہے آپ جنت کی خوشبو جو ہے وہ 40 سال پہلے، یعنی جنت سے جانے سے 40 سال پہلے سے وہ خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن وہ عورت جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گی جو اپنے خامند سے طلاق طلب کرتی ہے بغیر کسی وجہ کے، یا اپنی خواہش سے دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق بنایا، یا کوئی اور طریقہ ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کی حدود کو پار کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ طلاق طلب کرتی ہے تو جنت کی خوشبو کو وہ نہیں پا سکے گی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اور یہ عبداللہ بن ابی جو بڑا منافق تھا اس کی بہن تھی، اس کا نام جمیلہ بھی آیا ہے یا حبیبہ بھی ہے۔ تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا خامند جو ہے وہ ہے خوش اخلاق، بہتر ہے، عادتیں بڑی اچھی ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن مجھے طبیعت میری اس سے نفرت کرتی ہے، میں اس سے جدا ہونا چاہتی ہوں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تیرے پاس اس نے حق مہر کتنا دیا تھا، جو حق مہر میں اس نے دیا تھا وہ باغ تھا، تو وہ باغ باغیچہ اس کو واپس کر دے۔ تو اس نے واپس کر دیا، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دلوا دی تھی۔ یہ خلا کا پہلا جو ہے وہ مقدمہ تھا جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دلوا دی، تو یہ خلا کا مقدمہ تھا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا فیصلہ فرما دیا۔ تو اس لیے جو ہے ثابت یہ ہوا کہ میاں بیوی جو ہے آپس میں تعلق داری اچھی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کو ضروریات جو ہیں وہ پوری کرنی چاہیے، اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ہے اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو اس لیے مرد کو حق دیا گیا ہے طلاق دینے کا، لیکن یہ اگر ناجائز اس حق کا استعمال کرے گا تو غضب الہی کا سامنا کرے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ طلاق کے معاملے کو دیکھنے سے پہلے اور یا اس پر عمل کرنے سے پہلے بندے کو سوچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دم ساری طلاقیں تینوں نہ دے دے، اور پھر عورت کو بے عزت کر کے بھی گھر سے نہ نکالے، اور ادب و احترام رکھے، کیونکہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں اور مردوں پر عورتوں کے حقوق ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی عزت کریں، احترام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عزت و احترام کے ساتھ اچھی زندگی گزار کے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنائے، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما کے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔